السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، حضرت نے بہت ہی پیارے انداز میں اور بہت ہی جامع نصیحت کی ہے ان لوگوں کے لیے جو جلسے کرتے ہیں۔ یہ بیان ان لوگوں کے لیے ہے جو دینی جلسے کرتے ہیں اور دینی محفلیں سجاتے ہیں، اور آج کل تو ایک عام رواج ہو چکا ہے کہ کوئی بھی ہمارے علماء کرام ہیں، بے شک ان کی قدر کرنی چاہیے، لیکن انہیں آ کر ہار ڈالتے ہیں، پھول جیسے چڑھاتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت نے بہت پیارے انداز میں کیا نصیحت کی ہے، انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ اس عاجز کے کندھوں پر کچھ ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلی بات تو یہ عاجز یہ عرض کرتا ہے، کیونکہ اسٹیج کے اوپر بہت سارے علماء، مشائخ اور اداروں کے ذمہ داران موجود ہیں کہ جب کبھی وہ جلسہ کریں اور جلسے کو مسجد کے صحن میں یا مسجد کے جماعت خانے میں منعقد کرنے کا نظام ہو تو اسٹیج ہرگز نہ لگائیں، اس لیے کہ مسجد کے اندر اسٹیج لگانے سے مسجد کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے اور اسٹیج کی حیثیت دوسری ہو جاتی ہے۔ مسجد کی حیثیت دوسری بن جاتی ہے اور اسٹیج ایک منظر ایسا پیش کرتا ہے گویا ہم فنکشن ہال میں بیٹھے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی حیثیت کو تبدیل کریں، اس لیے یہاں ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ لہٰذا علماء مشائخ کے لیے جدار قبلہ کے ساتھ یا دائیں بائیں تکیے لگا دی جائیں، گدے بچھا دی جائیں، ان کا اکرام ہو گیا، اور جس مہمان کو آپ نے صدر مہمان بنایا ہے ان کے لیے کرسی رکھ دی جائے جو ممبر کے قائم مقام ہوتی ہے، تھوڑا سا اونچا ہو کر سب کو دیکھ سکے اور سب ان کو دیکھ سکے، بس اتنا اکرام کافی ہو گیا۔ اس سے زیادہ مسجد کی تقدس کے اندر تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات اگر قابل اصلاح ہو تو اس کو اپنانا چاہیے۔ جن بچوں کے گلوں میں ہار ڈالے ہیں، اچھا ہوا میری طرف کوئی نہیں آیا، ورنہ میں کہتا میں ہار کا قائل ہوں، جیت کا قائل ہوں۔ یہ پھولوں سے آپ ہمیں ہرا رہے ہیں، ہم تو جیت کے قائل ہیں۔ جس وقت یہ عاجز اس ادارے کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے پھول نشاور کیے۔ میرے بھائیو، یہ پھول اللہ کی نعمت ہے، یہ پیروں میں مسلنے کے لیے نہیں ہوتے، اللہ نے ان کو جہاں لگایا وہاں لگے رہنے دو، اور خوشبو سونگ کا استفادہ کرو، درود شریف پڑھو، اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ پاک نے پھول کے اندر ایسی خوشبو رکھی ہے جو دکھائی تو نہیں دیتی لیکن اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ زندگی چاہیے خوشبوؤں کی طرح جو دکھائی نہ دے اور اثر چھوڑ دے۔ تو اس سے تو ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کے سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کیسے بنائیں کہ ہمارے اخلاق کا اثر لوگوں کی زندگی میں آئے۔ تو یہ ریاست جودھ پور کے اندر میرے ساتھ دوسری مرتبہ ہوا کہ پھول نشاور کیے۔ ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں یہ چیز نہیں تھی اور انہوں نے اس کو ناپسند کیا۔ یہ تو اغیار کے طریقے، اخیار کے طریقے نہیں ہیں، اغیار کے طریقے، اس لیے اس چیز سے میں سمجھتا ہوں احتیاط برتی جائیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ فرماتے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق، ایک روایت کے مطابق اللہ نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی، ایک کو بھی اللہ تعالیٰ نے اقرا سے خطاب نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے لکھنے کا دوسری مخلوق کو مکلف ہی نہیں کیا۔ یہ حضرت انسان ہے جس کو اقرا سے خطاب کیا اور پڑھنے لکھنے کا اس کو مکلف کیا۔ بے شک دوستوں، بالکل صحیح بات ہے کہ مسجد کے اندر اسٹیج لگانے سے مسجد کی حیثیت دوسری ہو جاتی ہے، یعنی جس طریقے سے فنکشن ہال میں اور گراؤنڈ کے اندر جیسے ہم اسٹیج لگاتے ہیں، حضرت کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا حضرت نے بیان کر دیا۔ بات تو بالکل صحیح ہے، اور میں یہاں پر رک کر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک دینی محفل کے اندر دینی جلسہ ہو رہا تھا اور اس کے اندر اسٹیج لگانے پر حضرت نصیحت کی کہ اس سے مسجد کی حیثیت دوسری ہو جاتی ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو مسجد میں بیٹھ کر دنیا کے جو ہے سو مذاقیں کرتے ہیں اور چٹکلے ایک دوسرے کو سناتے ہیں، پوری دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ مسجد نہیں ہے، کوئی نکڑ کا چوراہا ہے یا کسی کی ہوٹل ہے یا کسی کی پان ٹپری ہے جہاں پر بیٹھ کر لوگ جو ہے سو مذاق کرتے ہیں، گپے مارتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ایک دینی محفل میں حضرت نے منع کیا کہ اسٹیج مت لگاؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غلو ہو رہا ہے
کہ کوئی ہمارے اکابر آ گئے، بڑے عالم دین آ گئے، علماء آ گئے، بے شک ہمارے اکابرین نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ بھائی پھول ہے اس کی خوشبو سونگھو، بہتر ہے کہ اس کو پھول کو اڑا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کا بہت عزت کر رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں. عزت اکرام الحمدللہ دل میں ہونی چاہیے، اور پھولوں کو ایسا نچھاور کر کے اور گل پوشی کر کے پتہ نہیں، یہ تو فضولیات ہے. ایک مرتبہ اس ہار کو پہنا اور باقی اس ہار کو پھینک دیا. سستے سے سستا اگر آپ ہار لیں گے تو 450 سے 500 روپے کا آئے گا. وہی پیسے کسی غریب کو دے دیں گے تو اس کے دل سے جو ہے دعا نکلے گی ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.